سن 1958 کے اندر ایک وزارت ظفر اللہ خان کے پاس آتی ہے، وہ ظفر اللہ خان جو کہ قادیانی تھا۔ تو ہمارے علماء کرام نے اس وقت اس معاملے پر تمام آئینی اور قانونی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سامنے یہ باور کرایا کہ فلاں شخص قادیانی ہے اور اس ملک کا نظام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنا چاہیے، اور ہمارا آئین اور قانون یہ کہتا ہے، تو لہذا قادیانی چونکہ منکر ختم نبوت ہے، لہذا وہ مسلمان نہیں، تو کسی بڑی وزارت کا ہونا کسی غیر مسلم کے پاس یہ پاکستان کے شایان شان نہیں۔ تو ہمارے اس وقت کے علماء کرام نے باقاعدہ تحریک چلائی اور باقاعدہ طور پر اس طور کو لے کر چلے کہ ملک پاکستان کے اندر کوئی نظام چلے گا تو وہ نظام محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ یہ جو میں آئین کی تاریخ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آئین ختم نبوت جو بنا اس کی تاریخ کیا ہے، تو سب سے پہلی بنیاد جو ڈلی یہ 1958 کے اندر اس معاملے سے میر ظفر اللہ خان کو جب ایک اعلیٰ وزارت دے دی گئی تو اس کے بعد سے یہ معاملہ اٹھا اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب کے قلوب و اذہان تک یہ بات پہنچ گئی کہ ہاں قادیانی کو اتنا بڑا منصب نہیں ملنا چاہیے۔ اس سے قبل کیا تھا؟ اس سے قبل یہ تھا کہ کئی بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی فائز تھے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ اپنا لوگوں پر دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت جاری رکھے ہوئے تھے اور اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن یہ وہ تھا جو پہلا بند باندھا گیا 1958 کے اندر۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتے ہیں فیصل آباد کے اندر جو کہ ربوہ کے قریب علاقہ ہے۔ ربوہ آپ سب جانتے ہیں کہ قادیانیت کا گڑھ ہے۔ جب فیصل آباد سے ایک ٹرین گزرتی ہے کچھ عرصے بعد، تو قادیانی چونکہ بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے، غصے میں تھے، قہر میں تھے اور کسی بھی طرح سے مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے کہ کس طرح انہوں نے ظفر اللہ کے خلاف ایک منظم تحریک چلائی ہے۔ تو ایک ٹرین گزرتی ہے فیصل آباد اسٹیشن سے، تو باقاعدہ اس ٹرین کو روک کر جتنے مسلمان اس ٹرین میں تھے تمام کو نیچے اتارا جاتا ہے، اور نیچے اتار کر یہ آج تک تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کو باقاعدہ ویڈیوز مل جائیں گی، تصاویر مل جائیں گی۔ یہ کوئی کہانیاں گڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمانے کی باتیں جب سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا تھوڑا میدان میں آنا شروع ہو چکا تھا۔ ٹرین سے باقاعدہ تمام مسلمانوں کو اتارا گیا، جیسے کہ کچھ عرصہ قبل آپ نے دیکھا کوئٹہ کے اندر میر جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا، لیکن چند مسلمان شہید ہوئے، لیکن وہاں فیصل آباد میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید اور زخمی کیا گیا۔ یہاں تک ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایسا تھا کہ ہر ضلع میں کوئی نہ کوئی شہید یا تو کوئی نہ کوئی زخمی موجود تھا پاکستان کے ہر ضلع میں۔ جب اس قدر مسلمانوں کو تکلیف دی گئی تو اب مسلمانوں نے یہ تہیہ کیا کہ اب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اب ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور باقاعدہ مسلمانوں نے قادیانیت کے خلاف علم جہاد بلند کیا، باقاعدہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا۔ پھر جو ہمارے علماء کرام اسمبلیز میں موجود تھے انہوں نے اس پر آوازیں اٹھانا شروع کی، یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ مولانا امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آئین ختم نبوت کے حوالے سے سب سے زیادہ ایکٹیو تھے اور سب سے زیادہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے متحرک تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس بل کو پاس کرنے کے لیے ہم ہر ضلع، ہر علاقے میں گئے، تو ہر علاقے میں جا کر ہم نے لوگوں کو ٹرین کیا، اور یہاں تک کہ ہر شخص کو ہم نے اس بات کی تاکید کی کہ جب معاملہ ختم نبوت کا آئے گا تو اپنے تن من دھن سب کچھ وار دینا ہے، کیونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا کہ آپ ایک بیان دیں اور پوری دنیا میں پہنچ جائے، ایسا نہیں تھا، ایک ہی کے پاس چل کے جانا پڑتا تھا۔ مولانا امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ضلع، ایک گاؤں، ایک دیہات تک گئے ختم نبوت کا پیغام دینے کے لیے، اور فرمایا کہ ایک موقع پر جب ہم نے لیاقت باغ راول پنڈی کے اندر جلسہ رکھا ختم نبوت کی تحریک کے حوالے سے، ابھی قانون نہیں بنا، فرمایا ہم نے اس جلسے کو جب مکمل کر لیا، تیاریاں مکمل ہو گئی، تو اس وقت کئی قادیانی بڑے عہدوں پر فائز تھے، انہیں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ آئین پاس ہو جاتا ہے تو ہماری نوکریاں بھی چلی جائیں گی، ہماری وزارتیں بھی چلی جائیں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قادیانیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ لیاقت باغ کے اندر، راول پنڈی کے اندر جلسہ ہوتا ہے، جلسہ ختم نبوت، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا لیاقت باغ راول پنڈی کا کھچا کچ بھرا ہوتا ہے اور روڈوں تک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کا کہا کہ سب سے بڑا اس وقت کا جلسہ تھا۔ فرمایا اچانک سے فوج کو احکامات جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت قادیانی جو تھے
کئی ایسے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، یہاں تک کہا گیا کہ اس وقت کا جو ڈی جی تھا وہ بھی قادیانی تھا، اور اس وقت کے بڑے بڑے جو اس وقت کے فوج کے جرنیل تھے وہ قادیانی تھے، کیونکہ اس وقت کوئی مذائقہ نہیں تھا، آئین نہیں بنا تھا، آئین نہیں تھا، تو اس لہٰذا کسی بھی عہدے پر قادیانی فائز ہو سکتا تھا، صدر رہ چکے تھے، وزیر اعظم رہ چکے تھے، تو فوج کے جنرل کرنیل بننا کون سا ان کے لیے مشکل بات تھی۔ کہا کہ آرڈر جاری کر دیا گیا اور حکم دے دیا گیا فوج کو کہ ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے، بالکل بھون کے رکھ دیا جائے اور اس خبر کو بھی باہر نہ نکلنے دی جائے۔ فرمایا کہ ہر طرف سے گولیوں کی بلبلاہٹ کر دی گئی، گولیوں کی چھنچھلاہٹ ہے، ہر طرف سے گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ فرمایا پورے لیاقت باغ کے اندر صرف زندہ وہی لوگ بچے جو لاشوں کے نیچے دب گئے تھے، جو لاشوں کے نیچے دب گئے تھے، وگرنہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق ہم سب کو کہا کہ مار چکے تھے، یعنی اس قدر انہوں نے مزاحمت کی تاکہ یہ تحریک ختم ہو جائے۔ کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے جب لاشیں اٹھانا شروع کی تو کم و بیش ریکارڈ کے مطابق 20,000 سے زائد ہمارے مسلمان ایک ہی دن میں شہید کر دیے گئے۔ کتنے مسلمان؟ 20,000 سے زائد مسلمان فرمایا ایک ہی دن میں شہید کر دیے گئے، اور زندہ وہی بچا جو لاشوں کے نیچے دب گیا تھا۔ اپنے زوم کے مطابق انہوں نے سب کو مار دیا تھا۔ کہا کہ ایک وہ واقعہ جو ٹرین والا تھا، کہا کہ دوسرا یہ واقعہ، اس واقعے نے پورے ملک میں جنگل میں آگ کی طرح پورا واقعہ پوری ملک میں پھیل گیا، یہاں تک کہا کہ کوئی شہر ایسا نہیں تھا، کوئی دیہات ایسا نہیں تھا، کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس کا کوئی نہ کوئی جنازہ یا زخمی نہ ہو۔ فرمایا اب پاکستانی عوام کے دل کے اندر وہ نفرت کی آگ جنم لے چکی تھی کہ وہ ہر چیز کو بسم کر کے رکھ دیتی۔ فرمایا اس کے بعد مسلمانوں نے یہ تہیہ کیا کہ اب ہر حال میں ہم نے تحفظ ختم نبوت کرنا ہے۔